بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور لگتا یوں ہے کہ خان صاحب کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ وہ فرسٹریٹ ہے، ڈپریس ہیں، اور انہوں نے بلاخر وہ غلطی کر دی ہے جو کہ ان پر بھاری پڑ سکتی ہے۔ یہ غلطی کیا ہے اور ان سے غلطی کیوں ہوئی؟ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ خان صاحب انڈر پریشر ہیں اور وہ پچھلے کئی دنوں میں مسلسل بیک ٹو بیک غلطیاں کر رہے ہیں، تو ان سے کسی بھی بڑی غلطی کا احتمال موجود ہے۔ تو انہوں نے ایک الزام لگا دیا ہے نئے آرمی چیف کے حوالے سے، اور یہ کہا کہ حکومت نومبر میں اپنا آرمی چیف لانا چاہتی ہے تاکہ ان کی کرپشن کو تحفظ دیا جا سکے۔ ہاں صاحب نے یہ بھی کہا کہ آرمی چیف میرٹ پر ہونا چاہیے۔ تو ان کا یہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن ہے۔ نومبر میں نیا آرمی چیف آنے والا ہے، اور یہ دونوں زرداری اور نواز شریف، ان کی پوری کوشش ہے کہ ایسا آرمی چیف آئے جو یہ اپنا کوئی فیورٹ لے کے آئے۔ یہ اپنا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں کیونکہ پیسہ انہوں نے چوری کیا ہوا ہے۔ یہ ڈرتے ہیں کہ یہاں کوئی تکڑا آرمی چیف آ گیا، ایک محب وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ پوچھے گا ان سے۔ تو اس ڈر سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ دونوں مل کے اپنا آرمی چیف اپوائنٹ کریں گے۔ اور ان کے سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کرپشن کو تحفظ بھی دیتے ہیں۔ جو ماضی میں آرمی چیف لگائے گئے تھے وہ اس لیے لگائے گئے تھے کہ جو ماضی کی حکومتیں تھیں وہ کرپٹ تھیں اور ان کو وہ تحفظ دیتے تھے۔ اور اب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرٹ پر آرمی چیف لگایا جائے، تو ان کے نزدیک میرٹ کیا ہے؟ خان صاحب نے فیصل آباد میں جلسے سے خطاب کیا، اور اس جلسے میں انہوں نے یہ بات کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے وہ میرٹ پہ آنا چاہیے یا ان کی مرضی کا آنا چاہیے۔ تو یہ ایک بڑی ہی سنگین قسم کی انہوں نے بات کر دی ہے، جسے فوج کے اندر بغاوت کا ایپیسوڈ 2 سمجھا جاتا ہے، یا اسے کلائمیکس سمجھا جا سکتا ہے۔ شہباز گل نے جب اے آر وائی پہ بیپر دیا تھا تو اسی قسم کی بات انہوں نے فوج کے اندر بغاوت والی کی تھی۔ اب یہ براہ راست فوج کے سربراہ پر ایک الزام اور اگلے آرمی چیف کو متنازع بنانے کی ایک کوشش کی گئی ہے۔ یعنی نئے آرمی چیف کی تعیناتی نومبر میں ہونی ہے، اور اس سے پہلے ہی اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا کہ مرضی کا آرمی چیف آئے گا، یعنی خان صاحب کی مرضی کا نہ آیا تو وہ ایسا آرمی چیف ہوگا جو کہ موجودہ حکومت کو یا ان کی کرپشن کو تحفظ دے گا، اور اگر خان صاحب کی مرضی کا آیا تو پھر وہ اچھا آدمی ہوگا۔ تو یہ ایک بڑی متنازع بات انہوں نے کر دی ہے۔ تو ان کا جو نئے آرمی چیف کی تقرری کو متنازع بنانا ہے، وہ یعنی دشمن کے لیے اس سے ایسی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور خان صاحب ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خان صاحب اس وقت فرسٹریٹڈ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، اور انہوں نے پہلے کہا تھا میں کارنر ٹائگر بن جاؤں گا، یعنی وہ چیتا جس کو کونے میں دھکیل دیا جائے پھر پلٹ کر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو کل میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ فوج نے ان کو کچھ بعض چیزوں کے حوالے سے چارج شیٹ کیا، تو اب انہیں یہ لگ رہا ہے کہ ان کے پاس واپسی کا راستہ کوئی نہیں رہا، تو انہوں نے سیدھا آرمی چیف کی تقرری کے اوپر اٹیک کر دیا۔ ویسے تو ہم نے سنا تھا کہ ہر لیفٹیننٹ جنرل آرمی چیف بننے کا اہل ہوتا ہے، یعنی جو شخص لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ پہنچ جاتا ہے وہ آرمی چیف کی رو میں شامل ہو جاتا ہے، اس کیو میں لگ جاتا ہے، جس کے بعد وہ آرمی چیف بن سکتا ہے۔ اور جو 5 آرمی چیف ہوتے ہیں سینئر، ان میں سے ایک یعنی کو آرمی چیف بنایا جاتا ہے، اور خاص ہم کہتے ہیں میرٹ پر آرمی چیف لگایا جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میرٹ کس کو وہ کہہ رہے ہیں؟ میرٹ تو یہ کہ جو سلیکشن کا طریقہ کار ہوتا ہے وہی میرٹ ہوتا ہے، لیکن اگر میرٹ سینیورٹی ہے کہ کسی بھی سینئر شخص کو ہونا چاہیے فوج کا سربراہ، تو یہ آئین اور قانون کے اندر اور فوج کے ڈسپلن کے اندر اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ فوج میں ٹاپ جو 5-7 لوگ ہوتے ہیں ان میں سے جو بہتر آدمی ہوتا ہے، جس کو چیف ایگزیکٹو پاکستان سلیکٹ کرتے ہیں، وہی آرمی چیف ہوتا ہے۔ تو اب یعنی سینئر موسٹ سے ان کی مراد کیا ہے؟ یعنی میرٹ سے مراد ان کی سینئر موسٹ ہے، یا پھر 5ویں نمبر والا یا 6 نمبر والا جنرل جو ان کی خواہش ہے کہ اس کو لگا دیا جائے، وہ سینئر موسٹ ہو سکتا ہے۔ اب اگر سینئر موسٹ کو دیکھا جائے تو سینئر موسٹ جنرل عاصم منیر ہیں، اور جنرل عاصم منیر وہ ہے جن کو خان صاحب ISI کے سربراہ کی حیثیت سے چھٹی کرا چکے ہیں۔ یہ وہی جنرل عاصم منیر صاحب ہیں جنہوں نے خان صاحب کی
اہلیہ بشرا بی بی ان کی کرپشن کے حوالے سے خان صاحب کو انفارم کیا تھا کہ انہوں نے بعض معاملات میں رشوت یا وصول کی ہے، تو خان صاحب نے ان کی چھٹی کرا دی تھی۔ خان صاحب نے یہ فرمائش کر کے کہ جی وہ ISI کے چیف کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو یہ بدل دیا جائے، تو ان کو پھر آرمی چیف نے ان کی وزیر اعظم کی خواہش پر، وزیر اعظم عمران خان تھے، ان کی خواہش پر ہٹا دیا تھا، تو وہ بطور ISI سربراہ جنرل عامر عاصم منیر کی چھٹی کرا چکے ہیں۔ تو اگر آپ وہ بن جاتے ہیں تو کیا یہ میرٹ ہوگا، یا وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو نہیں بننا چاہیے، وہ کرپٹ ہیں، تو وہ اس کو کہہ رہے ہیں۔ اب جو موجودہ آرمی چیف ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل راحیل شریف، جنرل کیانی، جنرل مشرف، جنرل جہانگیر کرامت، جنرل آصف نواز جنجوعہ، یہ سب آرمی چیف جو ہے وہ نواز شریف نے لگائے تھے۔ نواز شریف جب بطور وزیر اعظم ایکٹ کر رہے تھے تو ان کے عہد میں یہ تقرریوں کا معاملہ سامنے آیا تھا، تو انہوں نے یہ ساری یعنی تقرریاں کی۔ تو بقول عمران خان اگر دیکھا جائے کہ وہ کرپٹ حکومتوں کو کرپٹ جرنیل تحفظ دیتے تو پھر یہ تو سیدھا سیدھا ان کے اوپر انہوں نے چارج شیٹ کر دیا تمام سابق آرمی چیفز کو۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ شاید خان صاحب کے پلنے پھولنے اور آگے آنے میں لانے میں ان کا کوئی نہ کوئی ہاتھ یا کردار ہے۔ تو اب خان صاحب نے ایسی بات کیوں کی ہے، اتنی بڑی کنٹروورسی اور اتنی بڑی انہوں نے بات کر کے، یعنی کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ان کے جو چیف آف سٹاف تھے شہباز گل، اس سے پہلے وہ ایئر ویز چینل پہ نمودار ہوئے تھے، انہوں نے اس طرح کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ جی فوج کی جو نچلی لیول کے لوگ ہیں وہ اپنے سینئر موسٹ کا آرڈر ماننے سے انکار کر دیں، جو ان لا فل ہے، جو غیر قانونی ہے، تو اسے فوج میں بغاوت کے زمرے میں لیا گیا۔ اس پر بڑا ریئیکشن آیا، ایئر ویز چینل کا NOC کینسل ہوا، جسے پھر ہمارے اطہر مرزا صاحب نے بحال کر دیا۔ ان سے پوچھنا تو بنتا ہے نا کہ جناب ہوں تانوں چین ہے، ہوں آرام ہے کہ یہ ملک دشمن یا آپ کے اداروں کے خلاف جو باتیں کرنے والے لوگ ہیں۔ تو خان صاحب کی تقریر پہ پابندی بھی اس وجہ سے لگائی گئی تھی کہ ان کی تقریر براہ راست نشر نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ لیکن اطہر مرزا صاحب کو اظہار رائے کا، اظہار آزادی کا بڑا ان کو جنون سوار ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو پھول لگ جائیں گے اور بڑے اچھے لفظوں میں یاد کیے جائیں گے۔ اچھے لفظوں میں تو وہ پھر بھی یاد نہیں کیے جائیں گے کیونکہ جو ان کے فیصلے ہیں وہ تو بتا رہے ہیں ان کے فیصلے ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو خان صاحب نے آج کہا وہ شہباز گل نے کچھ روز پہلے کہا تھا، تو وہ بھی خان صاحب کی ہدایت پر ہوا ہوگا، جسے اب خان صاحب قربانی کا بکرا بنا کر جو ہے وہ بھول گئے ہیں۔ تو خان صاحب کہتے ہیں کہ زرداری اور نواز شریف اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں تاکہ کیونکہ انہیں ڈر ہے کوئی محب وطن آرمی چیف آ گیا تو چوری نہیں چھپا سکیں گے۔ اب سوال یہ کہ ان میں سے محب وطن کون ہے جو ٹاپ 5 یا 6 ہیں، اور کون سا ہے وہ ہے جو محب وطن نہیں ہے، اور اس بات کا فیصلہ خان صاحب نے کیسے کر لیا کہ پاک فوج کے جو ٹاپ موسٹ جرنیل ہیں ان کے حب الوطنی پر شک بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور ابھی تو یہ طے نہیں ہوا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں۔ اگر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں کوئی نیا لانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں شاید اطلاع ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جا رہے ہیں، اور وہ کسی نئے آنے والے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ ان کی مرضی کا چیف نہیں ہے، وہ ان کی مرضی کا چیف ہے۔ تو خان صاحب دراصل یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ان کے مرضی کے بندے کو آرمی چیف نہ لگایا گیا تو پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے جو وہ کر رہے ہیں، اور اگر زرداری صاحب اور نواز شریف کی مرضی کا آرمی چیف آ گیا تو وہ ان کی کرپشن کو تحفظ دے گا، اور عمران خان صاحب کی مرضی کا آرمی چیف آیا تو پھر وہ ملک ریاض کے 40 ارب روپے والے معاملے کو تحفظ دے دے گا، اور اگر مرضی کا نہ آیا تو خان صاحب کے سارے کھاتے کھول دے گا۔ اسی صورت میں تو دونوں صورتوں میں تو پھنسنے والے معاملہ نا۔ تو ویسے تو ہمیں تو خوشی ہوگی اگر خان صاحب کی مرضی کا آرمی چیف آئے گا۔ آرمی چیف کسی کی مرضی کا بھی ہو تو ہمارے نزدیک تو فوج کے تمام جرنیل قابل احترام ہے اور سبھی اس قابل ہے جو اس عہدے تک پہنچتا ہے کہ اس کو آرمی چیف بنایا جائے، بلکہ یہ جو ایکسٹینشن ہوتی ہے اور سپر سیڈ کیا جاتا ہے اس سے بعض ڈیزرونگ جرنیلوں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ تو سب کو موقع ملنا چاہیے، فوج کے اندر ایک لمبے عرصے تک لوگ سرو کرتے ہیں اور ان کو فوج کی سربراہی کا اعزاز مل جائے تو یہ تو لائف ٹائم اچیومنٹ بھی ہوتی ہے اور ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ لیکن اب اس تعیناتی کو متنازع بنا دیا خان صاحب نے، اور خان صاحب نے یعنی اب اسے کیا کہا جائے، اسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب نے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے گفتگو کر دی ہے،
اس کو سن کر میرا خیال ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو بھی تھوڑی سی تو میرا خیال ہے ان کو بھی شرم آئی ہوگی. کہنا چاہیے ان کو تھوڑا سا ان کو احساس ہوا ہوگا. چلے شرم نہیں، شرم شاید ان کو برا لگ جائے، لیکن احساس ضرور ہوا ہوگا کہ یہ میں کی کر بیٹھا ہوں. اور میں نے تو عمران خان کو لائیو دکھانے کی اجازت دی تھی، اور عمران خان جو ہے وہ اپنے ہی ادارے اور اپنے ہی لوگوں اور اپنی فوج کے خلاف بول رہے ہیں. کچھ جرنلسٹ عمران خان صاحب کے بیان پہ بڑے خوش ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں عمران خان نے سچ بول دیا، اور جناب اس نے تو پردے چاک کر دیا اور تباہی پھیلا دی ہے. وہ صرف یہ پوچھ کر بتا دے کہ کوئی بھی فوج کا سربراہ وہ کس حیثیت میں سیاستدانوں سے پوچھے گا کہ آپ کرپٹ ہیں یا نہیں ہے. فوج کا سربراہ بھی حکومت کے ماتحت ہوتا ہے، اور وہ ان کے پاس کوئی ایسا حق نہیں ہوتا. اور یہ جو چوری اور اس کے کرپشن، اس کے لیے اور ادارے بڑے موجود ہیں، اور فوج تو اس معاملے میں فوج کا کوئی کریکٹر نہیں ہوتا، اور فوج نہیں پوچھ سکتی، کسی سے جواب نہیں لے سکتی. ہاں خاص اب اگر سمجھتے کہ اس سے پہلے کرپشن کے حوالے سے جو داستانیں انہیں فوج کے کچھ لوگوں نے سنائی تھی، تو شاید فوج کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ ان کو کرپشن کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، اور اس لیے وہ حکومت بدل کے کرپٹ لوگوں کی چھٹی کر دیتے ہیں. شاید ان کا یہ خیال ہو. تو پرویز رشید کا ایک بیان بڑا زبردست ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو یہ علم نہیں کہ نیب کے سربراہ اور فوجی سربراہ کی تقرری میں فرق کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو فوجی سربراہ کی تقرری یہ بھی نیب کی طرح ہے، مرضی سے بندہ لاؤ، یعنی مل کے بندہ لاؤ. تو عمران خان فوج کے سربراہ کو عوام سے لڑانا چاہتے ہیں. وہ لڑا کے کیا مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی جو ساری شہباز گل کی جو گفتگو تھی وہ عمران خان صاحب کے فلسفہ شر کا ثمر تھی. یہ پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں، اور ان کی بات جو ہے وہ پھینکنے والی نہیں ہے. یہ خان صاحب کا جو فلسفہ شر ہے نا، یہ اس کا نتیجہ ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بوائلنگ ٹمپریچر چیک کریں اپنے لوگوں کا بھی، اور خود ان کا اپنے اوپر بہت پریشر آیا ہوا ہے. ان کو ہر طرف سے نہ ہو رہی ہے، ہر طرف سے نو لفٹ ہو رہی ہے، اور ان کی بات جو ہے وہ ان کو کوئی گھاس نہیں ڈال رہا. اور پھر آدمی کیا کرے گا؟ وہ کارنر ٹائیگر ہی بن جائے گا نا. انہوں نے خیال ہے میں نے بتایا تھا آپ کو شرٹ پاواں گا شیر علی تو میں لڑائی کر لوں گا اور پھر میں سروائیو کر جاؤں گا. تو ایسا نہیں ہونا. یہ تو انہوں نے باقاعدہ وہ کہتے ہیں نا، اس اصطلاح کے محب وطن آرمی چیف کی اصطلاح کے بعد میرے خیال میں خان صاحب کا آج کے بعد قصہ تمام ہو گیا. کیونکہ فوج اپنے اندر دراڑ ڈالنے والے اور فوج کو غداری کے لقب دینے والوں کو فوج معاف نہیں کرتی. وہ ایک ٹویٹ کیا انہوں نے جنرل اسد درانی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل ندیم انجم، ان کے صبر و استقامت کو سلام کرتے ہیں جو ابھی تک عمران خان جیسے شخص کو برداشت کر رہے ہیں. ان کی جگہ کوئی اور ہوتا، یعنی اس کی جگہ کوئی اور ہوتا، عمران خان کی جگہ کوئی اور ہوتا، تو اب تک کم از کم 5 مرتبہ تختہ دار پر لٹک چکا ہوتا. یہ اسد درانی صاحب کہہ رہے ہیں. تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ خان صاحب نے کیا غلطی کر دی ہے. خان صاحب نے شاید اس سے بڑی غلطی نہیں کی جو اب انہوں نے کر دی ہے. اور فوج کے حوالے سے وہ جو وہ کہتے تھے اس طرح جلسے جلوسوں میں، تو ان کو لیوریج مل جاتا تھا. لوگ سمجھتے تھے شاید فوج کی مرضی سے وہ کہہ رہے ہیں. وہ جو میر جعفر، میر صادق لوگ کہہ رہے تھے کہ چلو یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے، یہ تھوڑا سا ان کو جلسوں کے اندر اپنا موٹیویشن کے لیے، لوگوں کو موٹیویشن تو نہیں کہتے، نیگیٹیوٹی ہے، لیکن ان کے لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں. جب وہ ڈیزل کہتے ہیں تو ان کے جو ان کے ماننے والے ہیں وہ جی بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، وہ اس بات پہ بھی خوش ہوتے ہیں. یعنی یہ ایسی قوم تیار کر دی خان صاحب نے جو دوسروں کی بے عزتی پہ، دوسروں کے نام بگاڑنے پہ انتہائی خوش ہوتی ہے. اور یہ اپنے مخالفین کے لیے جب بھی استعمال کرتے ہیں اصطلاح، تو اسے جان سے مار دینے کی کرتے ہیں، اسے صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کرے مر جائے. اس حد تک یعنی یہ ماڈرن طالبان ہے. اگر میں یہ کہوں تو مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے. یہ ایک طالبان ہو جو اسلامک ہے، اور جن کی کوئی کسٹمز ہے، جن کی کوئی روایت ہے، جن کے پاس کوئی اقدار ہے. ان سے آپ کا اختلاف ہے، ظاہر ہے وہ اسٹیٹ کو، اگر اسٹیٹ کی ریٹ کو نہیں مانتے تو پھر وہ باغی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اسلامی حوالے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جس کے اوپر وہ قائم ہے. خاص سب کو تو ہے کچھ نہیں، چوٹے چوٹالی مدینہ کی ریاست اور اسلامک ٹچ اور جذباتی ٹچ، تقریروں میں صرف ٹچ. اور کل جو انہوں نے حرکت کی تھی وہ لا الہ کا مطلب سمجھایا. میں وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکا، اور وہ بڑی خطرناک ویڈیو تھی. مجھے لگا کہ میں اس کے اوپر شاید میں بھی اتنی اتھارٹی نہیں ہوں کہ میں اس کے اوپر بات کر سکوں کہ وہ جس لا الہ الا اللہ کا جو مطلب سمجھا رہے ہیں
کیا یہی مطلب ہے یا کچھ اور ہے؟ لیکن وہ مطلب یہ نہیں تھا وہ جو سمجھا رہے ہیں. اور اگر اس کو فتویٰ نہ سمجھا جائے تو میرے نزدیک تو وہ شرک سے آگے جا چکے ہیں. یہ کوئی باقاعدہ، یہ میں نے کسی ویلاگ میں بتایا تھا کہ یہ کسی زمانے میں یہ جو خارجی تھے خوارج، ان کو اگر آپ کمپیئر کریں، ان کے سٹائل کو کمپیئر کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. خوارج نہ ان والوں کو مانتے تھے نہ ان والوں کو مانتے تھے، وہ اپنا اسلام لے کے ٹرے ہوئے سن. تو خان صاحب بھی نہ ان کو مانتے ہیں نہ ان کو مانتے ہیں، یہ اپنی سیاست لے کے ٹرے ہوئے. اور اس کو کہتے ہیں میں اسلام ہوں، میں مدینہ کی ریاست بنا رہا ہوں اور لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا رہا ہوں، یہ جہاد ہے اور یہ حقیقی آزادی ہے، اور پھر نچتے ہیں پگڑے باندھے نے گانے لا کے. یہ کون سا مذہب ہے، کون سا فرقہ ہے، کون سا دین ہے؟ اور یعنی پاکستانی افواج کے یعنی فوج کو جو حاضر سروس جرنیل ہیں، جنہوں نے ابھی سرو کرنا ملک کو، کل کوئی بھی آرمی چیف بنے گا تو آپ نے پہلے ہی اس کو یعنی اس کے اوپر کویسچن مارک لگا دیا. وہ کتنا بھی ایماندار ہوگا، اگر اس کو موجودہ حکومت اپوائنٹ کرے گی تو لوگ تو کہیں گے نا وہی ہے جناب جڑا خان صاحب نے کیا سی. تو یہ خان صاحب نے بڑی خطرناک قسم کی ایک چال کھیلی ہے، اور اس کے بعد بھی اگر وہ بچ جاتے ہیں تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ پھر کوئی اور ہی گیم ہے، اور یہ گیم کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی. اتنا بڑا کوئی رسک کیسے لے سکتا ہے کہ خان صاحب کو الاؤ کیا جائے کہ وہ اس ملک کی تمام اقتدار کو بھی تہس نہس کر دیں، تمام اقتدار کو برباد کر دیں، تمام کسٹمز کو اڑا کے پھینک دیں، پاکستانی معاشرے کی ایک شکل بگاڑ کے رکھ دیں، پاکستانی سیاست کی شکل بگاڑ کے رکھ دیں، پاکستانی سیاست کے اندر سے اخلاق، رواداری سب کو اکھاڑ پھینکیں، اور مخالفین کو ہر وہ کام کرے جس کا الزام وہ مخالفین پہ لگاتے ہیں، اپنے لیے وہ ان کے لیے حلال ہے، دوسروں کے لیے وہ حرام ہے. وہ پہلے کہتے تھے فوج میرے ساتھ کھڑی ہو جائے، نیوٹرل نہ رہے، اب وہ کہتے ہیں جی یہ آرمی چیف مطلب غدار ہوتا ہے. یعنی یہ کیا بات ہے؟ تو پھر اس لیے میں کہتا ہوں نا، وہ جو لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ وہ کوئی ڈرگز لیتے ہیں، کسی اس میں رہتے ہیں ٹرانس میں، وہ ٹھیک کہتے ہوں گے، یہ اپنی جگہ ہے ڈرگز لینا. لیکن جو وہ اتنے بڑے مجمع کو دیکھ کے خطاب کر رہے ہوتے ہیں، اس مجمع کے بارے میں میری ایک رائے ہے. خاصا سپورٹس مین ہے. آپ دیکھیں آج میچ تھا انڈیا پاکستان کا، اور پاکستان کو فتح ملی، آپ کو مبارک ہو. یہ بڑی جیت تھی پاکستان کے لیے، اور بڑا پاکستانی ان حالات میں جب پاکستان کے اندر سیلاب ہے، مایوسی ہے، تو سپورٹس میں ایک فتح ملتی ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، کچھ دیر کے لیے آپ کے ذہن تھوڑے سے فریش ہو جاتے ہیں. تو اس میچ میں دیکھیں اب کتنی دنیا موجود تھی. تو خان صاحب سپورٹس مین ہے، تو خان صاحب کو دیکھنے بھی ہزاروں لوگ آتے ہیں. تو آج بھی اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا جب خان صاحب فیصل آباد میں خطاب کر رہے تھے، تو لوگ انہیں دیکھنے آتے ہیں. سپورٹس مین ہے، سپورٹس مین جب بھی کہیں جائے گا لوگ انہیں دیکھنے آئیں گے. اس کو وہ اپنی مقبولیت سمجھ رہے ہیں، اس کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا انقلاب تیار ہے، لوگ میرے سے نکل آئے. 25 مئی کو انہوں نے انقلاب کی آواز دے کر دیکھ لیا. یہ انقلاب اتنا ہی ہے کہ کوئی ہمیں ہاتھ نہ لگائے، کوئی ہمیں چپیڑ نہ مارے، ہائے اللہ، یہ والا انقلاب. یہ پاکستان کے اندر چونکہ پارٹیاں نہیں ہوتی، پاکستان کے کلبز نہیں ہیں، پاکستان کے اندر نوجوانوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ نہیں ہے، فلم نہیں ہے، سینما نہیں ہے، کیا رہ گیا پاکستان کے اندر؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں صاحب از دا بیسٹ انٹرٹینمنٹ فار یوتھ، جسٹ دیٹ. تیار شیار ہو کے جائے، ایک پورا آپ کو کنسرٹ ملے گا، آپ گانے سنیں، دھمال ڈالیں، انجوائے کریں، بھنگڑے ڈالیں، کوئی تانوں کچھ نہیں کہے گا، بڑھیاں بھی بندے بھی سب. تو یہ ایک جو گھٹی ہوئی سوسائٹی ہوتی ہے نا، اس کے اندر تو یہ چیز. لیکن جو لیڈر سیاست کر رہا ہے وہ کچھ اور ہی کر رہا ہے. وہ سمجھ رہا ہے یہ میری فوج تیار ہو رہی ہے، اور جس دن اس فوج کو لڑایا نا تو خان صاحب نے تو الٹی شلوار پہن لی تھی، انہوں نے شلواریں بھی نہیں پہننی. یہ حال ہو جانا. دیکھتے ہیں جی اب فوج اس پہ کیا ریئیکٹ کرتی ہے، کیونکہ اس میں ریئیکشن جو یعنی متوقع ہے. ہاں سب مہنگائی، معیشت، باقی جو باتیں کر لیں، لیکن جو بات یہ کر دی ہے اس کے اوپر مجھے لگتا ہے ہیٹ بہت جنریٹ ہو رہی ہے، اور ان تک وہ ہیٹ آئے گی، اور وہ ہیٹ اب ان کو فیس کرنی پڑے گی.
اور آج اسی طرح کچھ دیر پہلے خبر ایک آئی ایئر وائی پہ چلی کہ نواز شریف اور عمران خان میں بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں. یہ کل جو میں نے وی لاگ کیے تھے نا دو، ایک جو ہے وہ شاید لوگوں نے کم دیکھا اور دوسرا تھوڑا سا کچھ میرے ویورز نے دیکھا. جن لوگوں نے دیکھا ان کو پتہ ہے کہ میں نے کیا بات کی تھی اس کے اندر، اور میں نے بتایا تھا خان صاحب کی خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ان خفیہ ملاقاتوں کو یہ رنگ دیا گیا کہ یہ خفیہ ملاقاتیں نواز شریف اور عمران خان کے درمیان کوئی یعنی حکومت سازی کے مسئلے پہ ہو رہی ہیں. اور یہ خبر ایئر وے پہ چلی تو پھر بول چینل بیچ میں آ گیا اور اس نے کہا کہ ایئر وے والے لفافی ہو گئے ہیں، ان کے اوپر پتہ نہیں کوئی دباؤ آ گیا، یہ کوئی لفافے پکڑ لیا انہوں نے، اور یہ اب جو ہے حکومت کی بات کر رہی ہیں. مریم اورنگزیب کے سیل کا حصہ ہے. اب پتہ نہیں مریم اورنگزیب نے کہا سیل بنایا ہوا ہے، وہ بیچاری اکیلی لور لور پھرتی رہتی ہے، اس کا کیا سیل ہوگا اس کا بیچاری کا؟ اس کا تو صحافیوں سے رابطہ نہیں ہے، سیل کیا ہوگا؟ تو انہوں نے سیل بنایا. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت سے 99% صحافی، 1-2% کا مجھے نہیں پتا، 99% صحافی وہ کسی سیل کے ساتھ انگیج نہیں ہے، وہ اپنی کنوکشن کے ساتھ بات کر رہے ہیں. جو ان کو سمجھ میں آتا ہے، جو ان کو حالات نظر آتے ہیں اس کے مطابق تجزیہ دے رہے ہیں، چاہے وہ ادھر ہے چاہے وہ ادھر ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ان کی حمایت یافتہ یوٹیوبرز ہیں ان کو پیسے ملتے ہیں؟ نہیں ملتے تھے. اب تو وہ فی سبیل اللہ، اب ان کی مجبوری ہے کیونکہ ان کی ویورشپ بن گئی ہے. اس طرح نون لیگ کے جو سپورٹ کر رہے ہیں، اس طرح کسی اور کو سپورٹ کر رہے ہیں. کچھ وہ کہتے ہیں جی ہم غیر جانبدار ہیں، وہ پھر وہ ہوں گے غیر جانبدار، ہمیں تو نہیں پتہ. کسی نہ کسی طرح کا تو آپ کو کنوکشن کے ساتھ چیزوں کو کمپیئر کر کے آپ ایپل اور اورنج کو کمپیئر ہی کریں گے نا، تو بتائیں گے یہ ایپل ہے یہ اورنج ہے. درمیانی چیز تو نہیں کوئی بتا دیں گے کہ آپ یہ فلانی چیز ہے، تو مشکل ہو جاتا ہے. تو خاص صاحب کا حمایتی میڈیا لڑ پڑا. تو خبر جو تھی وہ یہ نہیں تھی، خبر میں نے آپ کو بتائی تھی. خبر یہ تھی خاص صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ملاقاتیں ان کی خواہش پر ہو رہی تھیں، اور وہ ملاقاتیں یہ تھی کہ اگر الیکشن نہیں کرانے تو شہباز شریف کو نکال دیں. وہ بھی بات ان کی رد ہو گئی. پھر ان کو بتایا گیا کہ کے پی کے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی حکومت کر رہی ہے. طالبان کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کل، طالبان کے ساتھ سیز فائر ختم ہو گیا، یہ اسی کا نتیجہ تھا. آج ادھر غصہ خان صاحب زیادہ چڑھے ہوا سی نا کہ وہ سپلائی لائنیں ساری کٹ گئی ہیں. ایکس سروس مین بھی گئے، وہ بھی ان کا کیمپ گیا، یہ طالبان والا کیمپ بھی فارغ. ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا. ان کو کچھ کہہ ہی نہیں رہے تھے، وہ آرام نہ لائے سواچ پھردے پہ رہے جناب. اب وہاں پہ ان کو انگیج کر لیا گیا ہے. تو جنہوں نے ضرب عضب جیسی جنگ لڑی ہے ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو وہ لڑائی لڑ رہے ہیں. تو یعنی یہ وقت بھی آنا تھا کہ اے آر وائی کے اوپر لفافے کا ہونے کا الزام لگ رہا اور پی ٹی اے والے لگا رہے ہیں. یہ دلچسپ بات ہے. اور آپس کتیا کتی ہوئی، اور جی سلیمان اقبال بک گیا. پھر وہ فواد چودھری آئے، انہوں نے صلح کرانے کی کوشش کی. اور جی اے آر وائی جو ہے اور بول چینل، یہ دونوں جو ہیں وہ اس گھٹن کے ماحول میں کچھ تو ہے جہاں پہ آوازیں بلند ہوتی ہے. میڈیا ایک بھی چلا گیا تو ان کی تو آواز کم ہو جانی ہے، تو ان کو صلح کرانی پڑ گئی بیچ میں آ کے کہ نہیں بول جو ہے وہ اے آر وائی کی جگہ لینا چاہتا ہے. کیونکہ اے آر وائی جو ہے وہ جن کا چینل تھا ان کے ہاتھوں میں چلا گیا وہ واپس. وہاں سے ساری بھل صفائی ہو گئی ہوئی ہے. اڑ گئی چڑیاں جنہوں نے ان کو استعمال کیا تھا. اب وہ بزنس مین ہے، سیٹ ہے، وہ کہاں تک لڑائی لڑے گا؟ سرنڈر سے مراد یہ کہ بندہ پتر بن گیا. جنہوں نے شروع بنایا تھا اس کو انہی کے ہاتھوں میں چلا گیا. وہ سمجھ رہے تھے کہ میچ پتہ نہیں کسی اور محاذ پہ نکل رہا ہوں. تو ان کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. اب بول چینل کا سافٹ ویئر رہ گیا. اب بول چینل جو ہے وہ لڑائی لڑ رہا ہے. لڑائی کیا لڑ رہا ہے؟ وہ ساری کوشش کر رہا ہے کہ جنہیں فراڈیا نے اکٹھے کر لوں میں، اور جتنے ایئر وے نکال دے گا ان کو میں اینکر بنا لوں گا، جتنے یوٹیوبر ہیں ان کو میں اینکر بنا دوں گا. وہ ایک اسٹریٹجی ٹھیک ہے، ان کو اگر ویورشپ چاہیے ایک ٹپکل پی ٹی آئی کی تو وہ لے لیں گے، لیکن پھر بیئر بھی کرنا پڑتا نا. پھر جیسے ہی تھوڑی سی ہیٹ آئے گی تو یو ہیو ٹو اسٹینڈ اٹ. آپ کو لڑنا پڑے گا، آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. جرنلزم آسان کام نہیں ہے. آپ لڑیں جس کی طرف سے بھی لڑنا ہے. جیو نے لڑی ہے لڑائی، جیو مالک اور بہت سے ان کے اینکر لے آف کر دیے گئے،
لیکن اینکر اور چینل نے اپنی پالیسی نہیں بدلی. اور جنہوں نے بدل لی, اب اے آر بھائی نے بدل لی, یا بول سمجھتا ہے کہ وہ لڑ لے گا لڑائی تو لڑ لے. اور بھی سنا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ جو اے آر بھائی چینل میں کچھ شیئرز کے ساتھ ان تھے, اب انہوں نے شیئر ٹرانسفر کر دیے ہیں اور کسی اور چینل کو. یہ ملک ریاض صاحب کی بات کر رہا ہوں, پھر لوگ کہتے ہیں نا نہیں لیندے اسی. چنید ہے کہ ملک ریاض صاحب نے ایکسپریس چینل کے کچھ شیئر خریدے ہیں, یہ شیئر خریدے ہیں, یا انہوں نے کہا ہوگا جی مینو تھوڑا جہا میری طرف ہوا بنا دیو. پہلے اے آر بھائی میں ان کا نام اس طرح استعمال ہوتا تھا, ان کی ہوا بنی ہوئی تھی. اے آر بھائی کے سارے آفس بیریا ٹاؤن میں, کراچی بھی, لاہور بھی, بڑے بڑے جو شوز ہوتے ہیں, تو انہوں نے دیا ہوتا نا. تو اس طرح اب انہوں نے ایکسپریس پہ ہاتھ رکھا کہ جی ہم آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں, کیونکہ اس سیٹ کو میڈیا کا سہارا چاہیے, ورنہ بڑی کٹ پہنتی ہے. علیم خان دیکھے نا, سما چینل لینا پڑ گیا ان کو. اگر اس نے سما چینل نہ لیا ہوتا تو ان کا سما خراب ہو چکا ہوتا, وہ کسی نہ کسی جگہ رگڑے جا چکے ہوتے. پنجاب میں تو اب ان کی حکومت آ گئی ہے نا, تو پنجاب حکومت نے آنے کے بعد کیا علیم خان کو ٹچ کیا ہے, کیا انہوں نے جہانگیر ترین کو ٹچ کیا ہے, کیا ان لوگوں کو ٹچ کیا ہے جو پی ٹی آئی چھوڑ کے کسی اور جماعت میں چلے گئے ہیں؟ نہیں کر نہیں سکتے نا. ادھر ہی بڑے تگڑے لوگ نے, اور پھر انہوں نے میڈیا اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. میڈیا پھر پکچر دکھائے گا نا, تو میڈیا کا بڑا اثر رسوخ ہوتا ہے. آج کے لیے 2 اسٹوری کافی ہے, کیونکہ پھر یہ بڑا لمبا ویلاگ ہو جائے گا. کل آپ سے اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی اس خبر کے ساتھ کہ ہونو گلا نہیں رہی ہیں, اور خان صاحب نے کہتے ہیں نا ایک بم پھوڑ دیا ہے, اور یہ بم پھوڑ کے انہوں نے وہ چوتھی غلطی کر دی. 3 غلطیاں وہ 3 دنوں میں کر چکے تھے, چوتھی انہوں نے کر دی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ذہنی طور پر اتنے انڈر پریشر ہیں, اور یہ غلطی بھی انہوں نے, تو ایسے ہی ہوتا ہے نا, جب آدمی پریشر اور دباؤ میں ہوتا ہے تو ہی غلطیاں کرتا ہے نا. تو ان کو پریشر میں اسی لیے ان کے ارد گرد بلڈ ہو رہا تھا کہ وہ غلطی کریں, اور انہوں نے وہ غلطی ایک بڑی کر دی ہے, جس کا مجھے لگتا ہے کہ اثر یہ جو 25 دسمبر کو ہونے والا الیکشن ہے اس پہ پڑے گا. یہ الیکشن شاید نہ ہو, جو میری اطلاع ہے کہ یہ الیکشن پوسٹ پون ہو جائیں گے, اور پھر یہ معاملہ چلا جائے گا آگے. اور ابھی تو اس پہ پی ٹی آئی اور ان کے لوگوں کو دینی وضاحت ہے. کل سے وہ شروع ہو جائیں گے کہ جناب اینجنی سے اینج سی, خان ہے اینجنی سے اینج کیا سی, اور آپ اور میں بیٹھ کے پھر ان کی وضاحتوں پہ سر دھنیں گے. جس طرح الٹی شلوار پہ یہ ہمیں اب درس دے رہے ہیں کہ جناب الٹی شلوار جو ہے وہ فیشن کا حصہ ہے, اور خان صاحب نے جان بوجھ کے پہنی تھی, کل سے قوم یوتھ پوری جو ہے وہ شلواریں الٹی پہن کے پھرے گی. تو یہ ایک آئیڈینٹیکل شناخت ہوگی یوتھیے کی. جتنے کسی نے الٹی شلوار پائی ہوگی آپ کو نظر آئے گا دور سے یہ یوتھیا ہے. تو یہ ان کا ایک قومی لباس جو ہے وہ انہوں نے وضع کر دیا, کیونکہ آگے جا کے پھر انہوں نے کچھ اور تو بنانا ہی ہے نا. تو آہستہ آہستہ انہوں نے قومی لباس سے آغاز کر دیا. تو آج کے لیے طرح آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.